یہ جاننے کی کوشش کریں گے کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ہے جس سے اپنا گھر بنانا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے مانگنا آنا چاہیے، رب سے مانگنا۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ مانگنے کا صحیح اصول اور صحیح طریقہ اور گھر کے لیے کیا پڑھنا ہے وہ بتاؤں گا۔ گھر لینا ہے، بڑا گھر چاہیے، مقروض ہے، قرضہ ہے، گھر نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 11 دن کا وظیفہ کرنے لگا ہوں جناب، گھر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ اللہ عطا کرنے والے۔ السلام علیکم جی، مجھے ریحان حیدر کہتے ہیں اور آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، روحانیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، مختلف معاملات میں ہمیں رہنمائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وظائف بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں یہ جاننے کے لیے بہت سے لوگ ہیں جو کہ بے گھر ہیں، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، کرائے کے گھروں پر رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس تو چھت بھی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، مشکل دور ہے، لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج ہم داؤد بھائی سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ہے جس سے اپنا گھر بنانا آسان ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ داؤد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سوال تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لوگ پریشان ہیں اور اپنے گھروں کو لے کر، کیونکہ ایک عام آدمی کی خواہش جو ہے وہ سب سے پہلی یہی ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو۔ اس کے لیے کوئی عمل یا کوئی وظیفہ؟ بالکل اچھا سوال آپ کا۔ کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ کیا بات ہے! آپ کو گھر چاہیے اور گھر کی طلب آپ لے کر بیٹھے ہیں، اور پیسہ چاہیے اور پیسے کی طلب لے کر بیٹھے ہیں، شادی نہیں ہوئی تو شادی کی طلب لے کر بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے مانگنا آنا چاہیے، رب سے مانگنا۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ مانگنے کا صحیح اصول اور صحیح طریقہ اور گھر کے لیے کیا پڑھنا ہے وہ بتاؤں گا جی۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بادشاہ کے دربار پہ جانا ہے تو آپ کو سلیقہ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، ایسے ہی ہے، آپ کو وہ ادائیں آنی چاہیے جس کو وہ بادشاہ پسند کرتا ہے۔ آپ نے اگر اس قادر مطلق کے دربار پہ جانا ہے جو ساتوں زمینوں آسمان کا مالک ہے اور جو کہ چرند اور پرند کا مالک ہے، وہ آپ کو گھر کیوں نہیں دے گا؟ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا آپ سے بہت شفقت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے۔ زندگی ہماری بدعمالیوں سے گھری پڑی رہتی ہے، کبھی گناہ، کبھی حقوق العباد، اور کبھی نمازوں کی پابندی نہ کرنا، اور کبھی لوگوں کے ساتھ زیادتی۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کا ایک اصول ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ میرے پاس آتا ہے، مانگتا ہے صدق کے دل کے ساتھ، میں اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ صدق کے دل، دیکھو آپ جس قادر مطلق کے دربار پہ جا رہا ہو وہ آپ کی سوچوں کو بھی پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، یہ کس سوچ کے تحت آیا، کیا اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، کیا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہوئی، کیا اس کی سوچ میں کیا بغض حسد کینہ تو نہیں ہے۔ تو قادر مطلق کے پاس جانے کے بھی کئی اصول و ضوابط ہیں۔ کس کے کہنے پہ آیا، کس نے بھیجا، کس نے اس کو وظیفے کے لیے کھڑا کیا؟ تو بابا جی کہتے ہیں 4 دھیان چلتے ہیں وظیفے پہ، جو بھی وظیفہ کرنا ہے۔ بابا جی سے پوچھتے ہیں بابا جی یہ کون سے 4 دھیان؟ کہتے ہیں بیٹا کئی لوگ وظیفہ کرتے ہیں تو صرف اللہ کا ہی دھیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیتا، شاید ان کا بھی وظیفہ چلتا ہو۔ کئی لوگ کسی بابے کا بتایا ہوا وظیفہ کرتے ہیں کہ اس بابے نے ہی اللہ سے دلوانا ہے، کیا پتہ ان کا بھی وظیفہ چلتا ہو۔ اور کئی لوگ وہ پڑھائی سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کام ہوتا ہے، کیا پتہ اس سے اس کا کام ہوتا ہو۔ اور کئی لوگ وہ کلام سلیکٹ کرتے ہیں جس کے پڑھنے سے کام ہوتا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ 4 چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 دھیان، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 4 دھیان والا بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو اللہ پہ 100% بھروسہ کرے۔ نمبر 2 بتانے والا بندہ اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 وہ وظیفہ کیا پڑھ رہا ہے۔ نمبر 4 کام کیا ہے، کون سے کام کے لیے۔ ابھی ہمارے پاس کون سا کام ہے؟ گھر لینا ہے، بڑا گھر چاہیے، مقروض ہے، قرضہ ہے، گھر نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے کتابوں میں وظیفے کھنگالتے ہوئے دیکھا، یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کتابوں اٹھا کے لاتے ہیں اور وظیفوں پہ وظیفے پڑھتے جاتے ہیں۔
पता चलता है वजीफे पढ़ पढ़ के रुज्जत होगी। पता है रुज्जत किसे कहते हैं? हर वो वजीफ़ा जो बगैर उस्ताद के पढ़ा जाए, हर वो वजीफ़ा जो बगैर किसी की इजाज़त से पढ़ा जाए, सारे काम रुक जाते हैं। मल्टी विटामिन खा रहा है बंदा, 10 गोलियां इकट्ठी मल्टी विटामिन की खा ली, अगले दिन बीमार ही होगा, नुकसान होगा। तो 10 वजीफे चाहे कामों के लिए कर रहा है, इजाज़त नहीं है, पूछा नहीं है मेरे लिए सूट क्या करता है, तो नुकसान होगा। ठीक है, तो पूछ के करो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी तादाद है। इसलिए तमहीद इसलिए बांधी है। आप भी कभी वजीफ़ा करो, घर के लिए, गाड़ी के लिए, शादी के लिए, तो पूछ लो आपको पढ़ना क्या है, कितनी मरतबा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस स्टाइल से पढ़ना है। 11 दिन का वजीफ़ा करने लगा हूँ जनाब। जैसे ही नया चांद चढ़ेगा, नौचंदी जुमेरात होती है, नौचंदी जुमेरात आपने 11 दिन का अमल शुरू करना है। नौचंदी जुमेरात उसे कहते हैं चांद की पहली जुमेरात। पढ़ना क्या है जनाब? पढ़ना है जनाब आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 313 मरतबा पढ़ना है। और शर्त सिर्फ यही, 11 दिन लगातार पढ़ना है। अबुल का 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने अगर पढ़ना है तो हमें कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि हम ये अमल करना चाहते हैं। करिए और फिर देखिए अल्लाह ताला की तरफ से किस तरह रहमतों बरकतों के दरवाजे खुलते हैं। घर के साथ साथ और भी बहुत कुछ अल्लाह अता करने वाले। कहते हैं कि एक नमाज जिसकी अदा हो जाए उसकी सारी नमाजें अदा हो जाती हैं। यानी कि एक दफ़ा अल्लाह ने आपको रहमत की निगाह से देख लिया, फिर पता नहीं इस काम के साथ और कितने काम हो जाए। सही बात है। दाऊद भाई ये बता दीजिए कि किसी नमाज के बाद ये नमाज वजीफा इशा के करना बाद। है? नमाज इशा के बाद 11 दिन लगातार करना वजीफा आपने बता दिया है। तो इजाज़त के लिए फ़ोन कॉल या सिर्फ कमेंट पे ही? व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है, हम कोई दूर थोड़ी हैं, दोनों जगह पे कर लें, कमेंट भी कर दें, व्हाट्सएप भी कर दें। व्हाट्सएप मेरे पास डायरेक्ट आएगा, चलो नाम आपका आ जाएगा जी। डन हो गया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने तमाम गुफ्तगू जानी, और जो लोग क्वेश्चंस करते थे, बहुत से कमेंट्स आते थे कि भाई अपना घर लेना है, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें या कोई अमल बता दें। आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में अपना नाम या इजाज़त लिखना होगा। तो और स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है इस पर आप डायरेक्टली मैसेज कर भी इजाज़त ले सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।